نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عطا حضور مفسر قرآن، حضرت مولانا فاروق ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت 20 منٹ کا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء سید المرسلین، وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز صاحب سجادہ حضرت علامہ سید شاہد ربانی صاحب قبلہ، حضور شہزادہ مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر سید حامد ربانی صاحب قبلہ، حضور سید محمود ربانی صاحب قبلہ، اور نبیر تاج الوائز حضور مفسر قرآن شہزادہ حضور تاج الوائزین حضرت علامہ سید مسرور ربانی صاحب قبلہ، اور دیگر سادات کرام و علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی جلسہ و پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، تمہید کا وقت نہیں ہے، وقت بہت مختصر ہے، اور اسی مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آپ تمام حاضرین کے سامنے میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں کیا اور میری وقت کیا، یہ تو ان بزرگوں کا کرم ہے کہ بلا لیا، سبحان اللہ، یہ ان کا احسان ہے جو یاد فرما لیا۔ ہمیں ہمارے مقدر پر ناز ہے، کم از کم اتنا تو ہے کہ اہل بیت کی نگاہوں میں ہم ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی وقار، اس دور کے اندر پیر بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں آپ اردو سمجھتے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ اس دور میں پیر بہت ہیں، لیکن ایک بہت اچھا پیر ملنا اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیر ملنا یہ رب کے بڑے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میری ذہن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اگر آج کے اس دور میں پیروں کو اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس طرح کی ڈویژن بنتی ہے کہ کوئی پیر ٹھیک ہے جس پر اللہ ہی رحم کرے، میری لہجے کو سمجھیے گا کہ پیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پیر وہ ہوتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے، جس کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ ہی اس پر رحم کرے۔ کوئی پیر ایسا ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ مریدوں کے سامنے شریعت پر تو عمل کرتا ہے، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خلاف شرع کام سے بچتا نہیں۔ اور ایک پیر وہ ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ جب مریدوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا وہ عالم ہے، اور جب گھر کے اندر ہو تب بھی اس کا وہ عالم ہے، وہ بہت اچھا پیر ہوتا ہے۔ سلف صالحین کا مطالعہ کرتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ ہمیں جب مرید ہونا ہو تو کس سے مرید کیا جائے، کس سے ہم بیعت ہو۔ بزرگان دین، صوفیاء کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے پیر میں 4 باتوں کو تلاشنا، جس کے اندر یہ 4 باتیں مل جائیں اس کا مرید ہو جانا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پہلا، سنی صحیح العقیدہ ہو۔
اللہ سبحان اللہ بد عقیدہ بد مذہب نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسرا کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق اصل کتب سے وہ مسائل شریعہ نکال سکے، اسے حل کر سکے۔ تیسری بات یہ کہ وہ فاسق مولن نہ ہو۔ فاسق مولن اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں کھلے طور پر شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا ہو، گناہ کھلے میں نہ کرتا ہو، اسے فاسق مولن کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو بڑے پتے کی کہ فرماتے کہ اس کا سلسلہ، سبحان اللہ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک منقطع نہ ہوا ہو، کڑی در کڑی، کڑی در کڑی یہ سلسلہ بغداد سے ہوتا ہوا کربلا سے ہوتا ہوا نجف اشرف، اور نجف اشرف سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک جاتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی وقار، اب آئیں کہ جو ڈیفینیشن، جو ڈیویژن صوفیہ نے بتائی کہ پیر کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، پیر کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیں، اب اسی آقا نعمت، آبرو اہل سنت، افق مہتاب ولایت، یہ سرکار ربانی حضور مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفتی سید غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے لاؤ کہ آپ پیر گئے تو کیسے پیر ہیں؟ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں یا بہت اچھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صوفیہ کی باتوں کو نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ پہلی شرط یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اب حضرت کی سنیت پر کسے شک ہو سکتا ہے؟ ایسے سنی صحیح العقیدہ، ارے آپ تو آپ ہیں، لیکن جب آپ کی باتیں اور آپ کے خطاب اگر بد عقیدہ بد مذہب سن لے تو وہ بھی اپنے کفر سے توبہ کر لیتا ہے، وہ بھی اہل سنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات کہ جب آپ عقیدہ اہل سنت، عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت جب بیان فرماتے تو ایسا لگتا جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو، مولا کائنات کی تلوار چل رہی ہو، اور ایسا لگتا ہو کہ جیسے دیوبندی وہابی نچرانی قادیانیوں کے پر کھچے ہوئے لگیں گے۔ اللہ اکبر، ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ بیٹے بھی تو مولا کائنات کے گئے، بیٹے بھی تو صاحب ذوالفقار کے گئے۔ یہ میرے مرشد سنی صحیح العقیدہ پہلی شرط مکمل ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے مسائل نکال سکے۔ اب علم کے بارے میں کیا بولیں جسے دنیا نے مفسر قرآن کہہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ جس کو دنیا نے مفسر قرآن کہا، علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مفسر بننے کے لیے 22 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ 22 علموں کا، اور صرف علم کا ہونا نہیں، فرماتے ہیں پورے علم پر دسترس ہونا ضروری ہے۔ الف سے لے کر یا تک، انگلش میں کہتے ہیں اے سے لے کر زیڈ تک سارا علم اس کے سینے میں ہو، تب جا کے بندہ مفسر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں، جو علم کا سمندر ہو، جو علم کا پہاڑ ہو، جس کو دنیا مفسر قرآن کہے، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور تیسری بات کہ فاسق مولن نہ ہو، کہ وہ کھلے میں گناہ نہ کرتا ہو۔ ارے گناہ ان سے تو بہت دور ہے، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور مفسر قرآن، زندہ باد، فیضان حضور مفسر قرآن، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے
اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. کیوں محفوظ فرماتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. جو میرا بنتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور رب جس کا ہو جائے وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایسا ہادی اور مودا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جو ہاتھ دیتا ہے اس کو بھی وہ گناہوں سے پاک کر لیتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ ہمارے مفسر قرآن ہے، یہ ہمارے مرشد اعظم ہیں. اللہ اکبر. چوتھی بات یہ کہ جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، حضور علیہ السلام تک جا کے ملتا ہو. شجرہ اٹھا کر دیکھ لو، ہم بے پتہ نہیں، ہم ایڈریس والے لوگ ہیں. ہم ادھر ادھر منہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم پتہ ہماری جیبوں میں لے کر چلتے ہیں. کل قیامت کے روز ربانی و غم نہ کرنا، اس لیے کہ سرکار ربانی بلائیں گے. آؤ کون گئے میرے مظہر کے، آؤ کون گئے میرے غازی کے، جو بھی ربانی گئے آج سارے کے سارے عبد الرب کے جھنڈے کے نیچے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. فیضان سرکار ربانی، زندہ باد. فیضان سرکار ربانی، زندہ باد. فیضان ثانی سرکار ربانی، زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. عزیزان سبحان اللہ. گرامی سبحان اللہ. وقار، پیر کے لیے جو باتیں ہونی چاہیے تھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی صوفیاء کی زبان سے. اب مفسر قرآن کی زندگی اٹھا لو، قسم خدا کی. پڑھا تھا بزرگوں کو کتابوں میں، پڑھا تھا بزرگوں کو کتابوں میں، لیکن جب مفسر قرآن کو دیکھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ غازی زماں آ رہا ہے، سبحان اللہ. غزالی زماں آ رہا ہے، راضی دور آ رہا ہے، وہ مرد مجاہد آ رہا ہے جس نے سورت کی بد مذہبیت کے قلعے کو کما کر دیا، جس نے سنیت کی چنئی کے اندر لہلاتی سب و شاداب گلشن بہادی. یہ وہ مفسر قرآن ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، اللہ کا شکر جتنا ہم ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے ایسا مرشد عطا کیا. سبحان اللہ. میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت اچھا پیر ملنا یہ رب کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہوا تو اللہ نے ہمیں یہ دامن عطا کیے، ورنہ ہم کہاں اور یہ نسبتیں کہاں. ہم کہاں خاکسار، یہ کہاں عرش پہ اڑنے والے. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں. جانتے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا تھا. یہ زبان بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ زبان بھی اسی کریم مرشد کی دی ہوئی ہے. ہاں، بولنا نہیں آتا تھا، 10 لوگوں کے بیچ میں ڈرتا تھا. دل کی بات آج کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی اس مرشد نے ایک نظر اٹھائی تھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نگاہ اٹھائی تھی، بیڑا ایسا پار کیا. اس محمود ربانی کے صدقے میں اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے، ان کے وسیلے سے ان کے دربار تک پہنچا. اور جو نگاہ کرم اٹھی، قسم خدا کی جب بھی زبان کھولی گئے لاج انہوں نے رکھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بھی زبانیں کھولی گئے لاج اس مرشد نے رکھی گئے. عزیزان گرامی، مرشد کریم کو اللہ نے جہاں پیر طریقت بھی بنایا، رہبر راہ شریعت بھی بنایا، عالم ربانی بھی بنایا، جویائے طریقت بھی بنایا، مفسر قرآن بھی بنایا. کون سی صفت بیان کروں، زبان تھک جائے گی، صفتیں مکمل نہ ہوگی. اللہ نے جن گنت صفتوں سے مالا مال فرمایا اسی میں ایک وصف خاص آپ کا عشق رسول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا عشق رسول. اب کہیں گے کہ عشق رسول کو ناپنا ہے تو کیسے ناپیں؟ عشق رسول پتہ لگانا ہے کہ اس بندے کے اندر عشق کی تڑپ کتنی ہے تو پتہ کیسے چلے؟ تو سنو، اعلیٰ حضرت کے عشق کو اس طرح ہم ناپتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اور اللہ. جب مذہبوں نے کہا وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، ان کے اندر تو یہ بات ہے، ان کے اندر تو وہ بات ہے، اپنے جیسا کہو وہ محض بشر ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بنے، سبحان اللہ. تیرے تو وصف
اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ عشق کی چنگاریاں شعر و سخن کے دائرے میں جھوم کے نکلتی گئے تو میرے مرشد کریم کا عشق رسول دیکھنا گئے. آؤ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہم عشق میں جینے کا مزہ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. عشق میں جینے کا مزہ مانگ رہے ہیں، درد غم محبوب خدا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عشق کو سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتی ہے محبت. سبحان اللہ. عشق اور محبت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ محبت جب آپ کو کسی سے ہوگی تو آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے محبوب کا بھی خیال رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے محبوب کا خیال رکھیں اور آپ اپنا خیال نہ رکھیں. محبت میں یہ نہیں ہوتا. اور عشق میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو عشق ہو جائے تو پھر وہ جان بھی جلا دیتا. سبحان اللہ کیا بات. اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی معشوق کی فکر ہوتی ہے. مفسر قرآن کے جملے پر غور کریں، ہم عشق میں جینے کا مزہ مانگ رہے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. ہم عشق میں جینے کا مزہ مانگ رہے ہیں، درد غم محبوب خدا مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، عشق کو سمجھنا ہے تو آؤ صدیق اکبر کو بھی دیکھو، جبرائیل امین کو بھی دیکھو. جبرائیل امین واقعہ معراج اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور وہاں سے آسمان دنیا کی طرف بڑھے اور آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے میرے نبی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا میں جبرائیل امین رک گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل رک کیوں گئے، میرے ساتھ آگے چلو. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اے اللہ کے رسول اگر میں یہاں سے ایک بال کے پر کے بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ آپ آگے جائیں. اس کو کہتے ہیں محبت، اس لیے کہ جبرائیل کو حضور سے محبت تھی تو اپنا خیال کیا، جلنا پسند نہیں کیا. صدیق اکبر کو دیکھیں، سور میں ہجرت کی رات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر چلے جا رہے ہیں. حضور کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد غار سور پر پہنچے. ایک کو نظر آئی، آپ پہلے اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو سارے بلوں کو بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا، حضور کو بلایا، یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام اندر تشریف لے آئے. جب حضور آ گئے صدیق اکبر بیٹھے اور اس کھلے سوراخ کے اوپر اپنے پیر کو رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سوراخ بچ گیا. اگر کوئی موذی جانور آئے کاٹے تو مجھے کاٹے، میرے حبیب کو نہ کاٹے. جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے معشوق کی جان نہ جائے، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں عشق. اس لیے کہ بندے کو جب عشق ہو جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، اپنے معشوق کی خوشی کی پرواہ رہتی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جا تو جانے غرور ظفر کی گئے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. اللہ اکبر. حضور مفسر قرآن اسی بات کو فرماتے ہیں کہ ہم عشق میں جینے کا مزہ مانگ رہے ہیں، درد غم محبوب خدا مانگ رہے ہیں، اور پڑھ پڑھ کر درود و سلام ان پہ کروڑوں دیدار محمد کی دعا مانگ رہے ہیں. اور جب یہ دعائیں مانگتے تھے پھر کیا ہوا؟ اس لیے کہ عاشقوں کی باتوں کو رد نہیں کیا جاتا. کوئی آپ سے روزانہ آ کر آپ کے دروازے پر دستک دے، آپ کے ڈور کے اوپر کھٹکھٹائے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد آپ بولو گے یار روز آتا ہے دے دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی سائل 10 دن مسلسل آپ کے گھر آئے، 9 دن تک آپ نہ دو
آخری دن آپ بھی سوچو کہ اس کو دے ہی دیا جائے، آپ دے دیتے ہیں. اور جب عاشقوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو حضور کے دربار میں رہتے ہیں، وہ تو حضور کی یادوں کے جلوے میں رہتے ہیں. فرماتے مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی. حضور مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے، طاعت رسول اللہ کی. اور فرماتے ہیں کہ ان کی صورت، سبحان اللہ. سنیے گا، ان کی صورت، ان کی سیرت ہے نظر کے سامنے. سبحان اللہ. ان کی صورت، ان کی سیرت ہے نظر کے سامنے. فضل رب سے مل گئی قربت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فضل رب سے مل گئی قربت رسول اللہ کی. کیسی قربت ملی جانتے ہیں آپ؟ توجہ دیجئے، توجہ، ادھر دیکھیں آپ. کیسی قربت ملی، کیسی نزدیکی ملی جانتے ہیں؟ عرض کروں، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم، اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے. آخری بات، حضور مفسر قرآن کی عادت کریمہ تھی کہ جمعہ کے دن بڑا اہتمام فرماتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمعہ کا دن کا بڑا اہتمام فرماتے. آپ جمعہ کے دن غسل فرماتے. غسل فرمانے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے تشریف لے جانے کے بعد حال یہ ہوتا کہ ساری مسجد خالی ہو جاتی، اس کے بعد حضرت نکلتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت محمود ربانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ حضور مفسر قرآن نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ ابا جی، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، آپ معذور ہیں، اگر آپ غسل نہیں کریں گے تو چل جائے گا، آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ جو لائق بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کی خدمتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو لائق بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وہ باپ کی پرواہ نہیں کرتے. اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، ان مرشدوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے باپ کی کیسی خدمت کی، آج سارے عالم میں چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے عالم میں چمک رہے ہیں. اور کیوں نہ چمکے جس کی پرورش مفسر قرآن نے کی، سبحان اللہ. جس کی تربیت اللہ کے ولی نے کی ہو، پھر صرف اولادوں کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. ارے ہم جیسے فقیر جب ان کے دامن سے جڑ جائیں تو یہ حال ہے، سبحان اللہ. تو جو جس کا خون ہے اس کا عالم کیا سبحان ہو. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جمعہ کے دن کا بڑا اہتمام. حضور محمود ربانی صاحب فرماتے کہ حضور آپ کو شریعت نے اجازت دی گئے، آپ معذور ہیں. فرماتے ہیں آپ ہمیں جمعہ کے دن نہ ٹوکا کریں. کئی بار ایسا ہوا حضرت نے فرمایا، اخیر بار حضرت نے محمود ربانی صاحب سے فرمایا کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی سے کہنا نہیں. سبحان اللہ. سبحان آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کسی سے کہنا نہیں. کہا ابا جی کیا بات ہے؟ بولے جمعہ کے دن ہم اس لیے غسل کر کے مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور اخیر تک بیٹھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ورد و وظائف سے فارغ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ مسجد سے جب چلے جاتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوتا ہوں، آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی میری نگاہوں کے سامنے گئے. میں حضور کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرتا ہوں، اور صرف دیدار نہیں بلکہ حضور کے دست انور کو بوسہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفسر قرآن. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.